اب آپ کے کتنی لانچز آپ کی ہو چکی ہیں اب تک 2 سال میں؟ یس 2 ایئرز میں الحمدللہ میں نے 16 لانچز کر لی ہیں. اگر ہمارے پاس نالج ہوگا، اگر ہمارا پورٹ فولیو بلڈ اپ ہوگا، ہمارا پورٹ فولیو ٹاپ کلاس کا ہوگا اور ہمارے پاس نالج انف ہوگا. ونس کلائنٹ پوسٹڈ آن فیس بک سم کیریز، وہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہ ایشو آ رہا ہے، لسٹنگ سے ریلیٹڈ ایشو آ رہا ہے، ہنٹنگ سے ریلیٹڈ ایشو آ رہا ہے، ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے، ہمارے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں ہے، ہم کلائنٹ کو کیا پریزنٹ کریں گے؟ بلیو می، بیفور انیبلرس میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم ایگزسٹ کر رہا تھا. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر گھر میں خاتون، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، جو میٹرک پاس، جو انٹر کے بچے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی اپرچونیٹی ہے. دے کین ڈو اٹ دس تھنگ along with their studies. اور سب سے بڑی خوشی کی بات کہ you can earn in dollars and spend in PKR. This is the beauty of this business. مجھے یاد ہے کہ شاید ہی میں مہینے میں کوئی ایک رات ایسی ہوگی جو میں صحیح سے سوئی ہوں گی. آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، ان کو بھی ٹائم، گھر بھی کو بھی ٹائم. اس کے مطلب ایسی فیمس بھی آتی ہیں جی گھر ہے بچے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بھی میسج ہے اگر یہ کر سکتی ہیں تو ہر فیمیل اس کو مینج. صرف بات یہ ہے کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا، ایک گول کو سیٹ کرنا لائف میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کو اچیو کرنا ہے تو آپ اچیو کر سکتے ہیں. آج کل کاپی رائٹنگ اسکل میں ہر نیو فری لانسر اور جو بھی اس فیلڈ میں ہے ورچوئل اسسٹنٹ، میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کاپی رائٹنگ کو ضرور اپنے اسکل میں ایڈ کریں. یہ آپ کو سکھاتی ہے کیسے اپنی سیلس کو لے کے آئیں، اپنی اسکلس کو کیسے بیچیں. تو بیسیکلی آپ اپنا جو بھی پروپوزل، پورٹ فولیو اس طریقے سے آپ ڈیولپ کریں کہ کلائنٹ مجبور ہو جائے آپ کو میسج کرنے میں. السلام علیکم جی، دس از بابر، انیبلرس ٹرینر لاہور اینڈ کنسلٹنٹ. آج کچھ اسٹوڈنٹ کو انوائٹ کیا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا لاسٹ ویک کہ ہم کچھ ایسی اسٹوریز لے کے آ رہے ہیں جو اسٹوڈنٹ سکسیزفل ہیں اور جو اس وقت اسٹرگلنگ فیس میں ہیں. اچھا، ان کو لانے کا مقصد یہاں پہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے میسج یا ان کو موٹیویٹ کرنا جو ابھی بھی کلائنٹ ریسرچ کر رہے ہیں، جن کو نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے کس طرح سے کلائنٹ ریسرچ کرنی ہے، سروسز پش کرنی ہے کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ. میں نے یہ چیز بڑی فیل کی ہے ابھی تک اتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے بعد بھی کہ اکثر اسٹوڈنٹ اپنا ٹائم جو ہے صحیح پلیٹ فارم پہ یا رائٹ وے میں ڈائریکشن میں اسپینڈ نہیں کرتے. اس چیز کو ہم کس طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آج اس چھوٹے سے پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ اسٹوڈنٹس میرے بیٹھے ہیں اور اس میں حسن ہے، نعمان ہے، انم ہے، محراب ہیں. ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کا اسٹرگلنگ جرنی کیسا تھا، انہوں نے کیا ٹیکنیکس یوز کی یا کس طرح سے یہ کنسسٹنٹ رہے، تاکہ یہ باقی ان سب اسٹوڈنٹس کو میسج جائے جو کہ جن کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کلائنٹ کے ساتھ کس طرح سے کام کرنا ہے، کلائنٹ ریسرچ کس طرح سے کرنی ہے یا کن چیزوں پہ ٹائم دینا. دیکھیں، آپ نے جب پڑھ لیا ہے سارا کچھ، آپ نے لرننگ آپ نے کر لی، ڈیفینیٹلی اگلا فیز آپ کا ارننگ کا ہوتا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو اس وقت سچویشن جا رہی ہے. اگر آپ ارننگ نہیں اسٹارٹ کرتے تو میں نے دیکھا اکثر اسٹوڈنٹ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ایک ہماری بات چیت ہے اسی چیز کے اوپر ہے کہ جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ کہاں پر تھے، کس طرح یہ فوکس رہے، کس طرح یہ کنسسٹنٹ رہے، اور آج ماشاءاللہ انہوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ کے کس طرح سے اپنی ایجنسیز بنائی ہیں. تو حسن سے شروع کرتے ہیں. حسن، آپ اور نعمان سے، پہلے حسن اور نعمان سے دونوں سے شروع کرتے ہیں. یہ دونوں میرے اسٹوڈنٹس رہے ہیں. آپ تھوڑا سا مجھے ایک جس دن آپ کی فرسٹ کلاس تھی یا پہلے آپ انیبلرس میں آئے تھے، آپ نے تھوڑا سا بتانا ہے اس وقت آپ کی سچویشن کیا تھی. مجھے آج بھی یاد ہے، ٹھیک ہے، آپ جاب کرتے تھے، اوکے. اور اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہماری انیبلرس کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیسے رہی، مینٹورز کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیسے ملی، اور آپ کا جرنی یہ کیسا رہا اور کتنا کنسسٹنٹ رہا. جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپرچونیٹی دی اگین انیبلرس کے پاس آ کے ایکسپلین کرنے کی. بیسیکلی انیبلر کو جوائن کرنے سے پہلے بھی میں ریسرچ فیز میں تھا کچھ، تو میں ریسرچ کر رہا تھا آن لائن ارننگ کے ویز، کیونکہ جاب کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ میرے خیال سے کہ ایک گھر کا سرکل چلانے کے لیے جاب از ناٹ انف ان پاکستان فار اسپیسیفک ٹرمینالوجیز. میں یہاں پہ نا ایک چیز اور کنفرم کر دوں، ایسا بھی نہیں کرنا کہ فوراً آپ جاب کو سوئچ کر دیں. اس کو آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سیکنڈ انکم اسٹریم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے اکثر لوگ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ فوراً اسٹڈیز جاب چھوڑ دیں. بالکل یہ کام نہ کریں. آپ جب تک اس لیول پہ نہ آ جائے، اس انکم اسٹریم پہ نہ آ جائیں، اسٹیبل نہ ہو جائے، تب تک آپ ایسا کوئی بھی رسک نہ لیں. ایسے اب آپ بتائیں. Basically, after learning the course, after reviewing the things on YouTube, then I decided to join Enablers.
تو نیبلرس جوائن کیا تو الحمدللہ آپ کے ساتھ بیچ 4 تھا جس میں ہم نے بالکل انرول کیا. میں تھا, یہ میرے فیلو ہی ہیں نعمان, تو ہم دونوں نے اور ساتھ باقی فیلو ہم لوگوں نے انرول کیا. تو بڑا اچھا وہاں پہ ہماری جرنی سٹارٹ ہوئی نیبلرس میں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ سے لے کے پروڈکٹ کو لانچ کرنے تک A to Z انہوں نے گائیڈ کیا. انہوں نے ایک ایک چیز کو بتایا کہ بھائی ہر اسٹیپ میں بچوں نے کس طرح گرو کرنا ہے. کلائنٹ ہنٹنگ از اندر تھنگ, کلائنٹ ہنٹنگ از آلسو امپورٹنٹ, بٹ بیفور دیٹ نالج. اگر ہمارے پاس نالج ہوگا, اگر ہمارا پورٹ فولیو بلڈ اپ ہوگا, ہمارا پورٹ فولیو ٹاپ کلاس کا ہوگا, اور ہمارے پاس نالج انف ہوگا. ونس کلائنٹ پوسٹڈ آن فیس بک سم کیریز, وہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہ ایشو آ رہا ہے, لسٹنگ سے ریلیٹڈ ایشو آ رہا ہے, ہنٹنگ سے ریلیٹڈ ایشو آ رہا ہے, ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے, ہمارے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں ہے, ہم کلائنٹ کو کیا پریزنٹ کریں گے؟ کلائنٹ ہم پہ کیسے ٹرسٹ کرے گا کہ ہو آر آئی ایم؟ دے ڈونٹ ٹرسٹ اس. سو ایسے آہستہ آہستہ جرنی اسٹارٹ ہوئی آفٹر دا کورس. تو سر ایسے تھا کہ جب کورس کمپلیٹ ہوا تو فوری اس کے 15 ڈیز کے بعد ایک کلائنٹ ملا ہمیں, USA سے تھا وہ. اس کا بیسیکلی ایشو تھا لسٹنگ کا, FVM کا رہا تھا, فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. یہاں پہ میں آپ سے ایک کویشچن پوچھوں گا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ آپ نے اس سے پہلے پیسوں کی بات کی تھی ڈائریکٹ؟ نہیں سر, نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا اس کو؟ اس کا ایک پوسٹ آئی تھی فیس بک پہ کہ یار یہ لسٹنگ کا ایک پرابلم آ رہا ہے, تو ہم نے اس کو گائیڈ کیا, انفارمیشن ہم نے شیئر کی اپنی, جو ہمارے پاس میکسیمم نالج تھا, اور جو انیبلر نے ہمیں کنوے کیا ہم نے وہ نالج اس کو کنوے کیا کہ بھائی یہ اس طرح یہ ٹھیک ہوگا. اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا, وہ ہمارے ساتھ لوپ میں رہا کو 1 ویک 2 ویک 3 ویکس. مجھے جس طرح یاد ہے کہ 1 مہینے کے بعد وہ کنورٹ ہو گیا تھا, کلائنٹ کنورٹ ہو گیا تھا. مین ٹو سے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایک کلائنٹ کو ہم ایک ٹائم اپروچ نہیں کرتے, اور نہ ہی یہ صحیح وے ہے. کلائنٹ ہمیشہ آپ کو بھی جج کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ریئل ہے. اس کو سب سے پہلے کلائنٹ دیکھتا ہے کہ وٹ کائنڈ آف نالج یو ہیو اگینسٹ مائی پوسٹ اور اگینسٹ مائی کھیری. اگر تو ہم اس کو ایگزیکٹ نالج کنوے کر رہے ہیں دین اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 مہینے بعد سر وہ کنورٹ ہو گیا تھا, تو ہم نے اس کا میٹر ریزالو کیا. تو الحمدللہ سر وہ پہلا کلائنٹ تھا جو ابھی تک ہمارے ساتھ پلیٹ فارم پہ ہے. ماشاءاللہ اب تک آپ تقریباً آپ کو 1 سال ہونے والا ہے کمپلیٹ, 1 سال کے قریب ہے نیئر. آپ اس وقت جاب کر رہے تھے اور آپ نے اب اپنی جاب بھی چھوڑ دی ہے, ماشاءاللہ آپ کی انکم اتنی اس پہ اسٹیبل ہے. الحمدللہ سر میں بیسیکلی 60K پہ تھا جاب پہ, تو جاب لیفٹ کر دی. تو الحمدللہ انکم بہتر ہوتی گئی. تو میرا خیال تھا کہ اس ای کامرس کو اگر بہتر کرنا ہے تو سیکریفائز ضروری ہے, سیکریفائز کرنا ضروری ہے, رسک لینا ضروری ہے. اگر جاب کو ابھی سوئچ نہیں کریں گے دین آئی تھنک آئی ول لوسٹ مائی ٹائم اینڈ ایوری تھنگ. سو دیٹس وائی میں نے وہ لیفٹ کیا. تو ایک پلیٹ فارم کو پرماننٹ ہم نے جوائن کیا, تو الحمدللہ بھی بڑا اچھا چل رہا ہے. اب ماشاءاللہ آپ اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں. اگر میں 1 سال فرسٹ کلاس میں, مجھے یاد ہے آپ کو کویشچن کہ سر میں جاب چھوڑوں, میں نے کہا سر جی بالکل یہ غلطی نہیں کرنی. اگر میں اس چیز کو دیکھوں اور اب تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں الحمدللہ سر, بہت سیٹسفائیڈ سپورٹ سے, مینٹورز کی سپورٹ سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ سر میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. سیٹسفائیڈ ہیں تو دوبارہ آپ کے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں, اور آپ کا ہم دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر اتنا ونڈرفل پلیٹ فارم ثاقب صاحب نے بنایا. ایک انیبلرز کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ایک نئی اپروچ ہمیں دی, ارننگ اپروچ دی, ورنہ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. ٹھیک ہے سر, اب بلیو می بیفور انیبلرز میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم ایگزسٹ کر رہا تھا. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر گھر میں خاتون, جو خواتین ہیں, جو بچے ہیں, جو میٹرک پاس, جو انٹر کے بچے ہیں, ان کے لیے یہ بڑی اپرچونٹی ہے. دے کین ڈو اٹ دس تھنگ along with their studies. بالکل ایسے ہی ہے, یہ اپرچونٹی ہے. اس سے بڑھ کے میرا نہیں خیال کہ کوئی پلیٹ فارم ہو سکتا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات کہ یو کین ارن ان ڈالرس and spent in PKR. This is the beauty of this business. ٹھیک ہو گیا. So this is the things from my side. چلے اب نعمان کی طرف آتے ہیں. نعمان, مجھے آپ کے کویشچنز آج بھی یاد ہیں. سب سے زیادہ کویشچنز جی نعمان کے میرے سے ہوتے تھے. نعمان بھی اسی بیچ کا اسٹوڈنٹ تھا, اور نعمان بھی کوئکلی آپ کے ساتھ اپنا جرنی, جو نعمان سے میرا جو کویشچن یہاں پہ ہوگا, نعمان نے کیا کیا جی, بیسیکلی اپ ورک کو چوز کیا اور اس پہ بڑا کنسسٹنٹ رہا. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کہاں پہ یہاں پہ غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ ملٹیپل پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں, کبھی فائیور پہ, کبھی لنکڈ ان پہ, کبھی اپ ورک پہ, اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کس چیز پہ کام کریں. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ بھی نہیں, ایک پلیٹ فارم کو چوز کر لیں, اس پہ اسٹیک ہو جائیں, اور اس پہ ورکنگ آورز مینیج کر کے جو ہے آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے, نعمان سے میں
پوچھتا ہوں, جیسے نعمان اپ ورک میں 0 تھا جب میرے پاس آیا تھا, اور اب اگر میں نعمان سے سوچیں کہ اپ ورک سے کس طرح سے کلائنٹ انہوں نے ریسرچ کی, کیسا رسپانس رہا, اور کس چیز نے ان کو بھی کنسسٹنٹ رکھا کہ آج ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ایجنسی بنائی ہے, اور 1 سال کا جرنی ان کا کیسا رہا انیبلرز کے ساتھ, سپورٹ ٹیم کے ساتھ. جی نعمان. السلام علیکم. تھینکس انیبلرز فار انوائٹنگ می ہیئر. سو مائی نیم از نعمان. مجھے 1.5 سال ہو گیا اس فیلڈ میں. اسی کلاس روم میں ہم بیٹھ کے سر سے سیکھتے تھے. جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تو ایک چیز میرے سامنے ایک ہرڈل تھا, وہ یہ کہ ہر بندہ فیس بک سے کلائنٹس ہنٹ کر رہا ہے. تو مجھے نہیں فیس بک سے کلائنٹ ہنٹ کرنے آتے تھے. فیس بک میں کوئی بھی پوسٹ ہو کلائنٹ کی یا کوئی بھی کوئری ہو, اس کے نیچے 400-300 کویسچن سے, جو مجھے کافی ایک ہیکٹک کام لگتا تھا. تو میں نے سیکنڈ آپشن چوز کیا. میں نے کہا میرے پاس کچھ اس ٹائم پیسے تھے, میرے پاس بجٹ تھا, تو میں نے اس سے جو پیڈ فری لانسنگ کمیونٹیز ہیں جیسے اپ ورک ہو گیا, فائیور ہو گیا, اس کے علاوہ گرو ہو گیا, میں نے 5 پلیٹ فارمس پہ اپنا پورٹ فولیو بنایا. میں نے وہاں پہ ہر کلائنٹ کو جاب اپلائی کی, وہاں پر ہر جہاں پہ جو بھی جاب پوسٹ تھی. تو بیسیکلی جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا وہ یہ تھا کہ آپ کو کلائنٹ کو جو آپ پروپوزل لکھتے ہیں وہ یہ چیز نہیں کہ آپ نے اس کو پرائزنگ سیٹ کرنی ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے یا آپ ایکسپرٹ ہو, یہ نہیں, کبھی بھی نہیں. آپ کا جو پروپوزل ہونا چاہیے وہ اس سینس میں کہ آپ نے صرف ایک رپلائی لینا ہے. بالکل ایسے, جب آپ کو ایک رپلائی آنا ہے نا, وہیں سے پھر آپ کی کمیونیکیشن اسکل ڈیپینڈ کرتی ہے. لاسٹ امپریشن والا ہے. تو میں اپنا پروپوزل اور میں اپنی جو کلائنٹ پچنگ ہوتی ہے جو ان پلیٹ فارمس پہ, وہ میں اس طریقے سے اس کو کرتا ہوں کہ میں صرف ایک رپلائی لوں, جس میں میں کافی کویشچنس اس میں بیسیکلی ایڈ کرتا ہوں. اور مین چیز یہاں پہ آ جاتی ہے کاپی رائٹنگ ایک اسکل. آج کل کاپی رائٹنگ اسکل میں ہر نیو فری لانسر اور جو بھی اس فیلڈ میں ہے ورچوئل اسسٹنٹ, میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کاپی رائٹنگ کو ضرور اپنے اسکل میں ایڈ کریں. یہ آپ کو سکھاتی ہے کیسے اپنی سیلس کو لے کے آئیں, اپنی اسکلس کو کیسے بیچیں. تو بیسیکلی آپ اپنا جو بھی پروپوزل پورٹ فولیو اس طریقے سے آپ ڈیولپ کریں کہ کلائنٹ مجبور ہو جائے آپ کو میسج کرنے میں, اپروچ کرنے میں, جس میں آپ نے ان کے پین پوائنٹس اور جن میں آپ نے کافی ایسی چیزیں ہوں جو کلائنٹ کے مائنڈ میں ہو اور کلائنٹ کی پرابلمس ہوں, وہ آپ نے ایک پروپوزل میں, اس کے علاوہ سولیوشن, اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں جو میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی کلائنٹ کا جاب آتی ہے, فار ایگزامپل لسٹنگ اپلوڈ کرنی ہے یا یہ, تو میں کافی ایسی چیزیں میں فری میں آفر کرتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اگر پی پی سی آپ نے رن کرنی ہے تو میں آپ کو جو لسٹنگ اپلوڈ ہوگی وہ میں آپ کو فری میں کر دوں گا, تو آپ میری لسٹنگ اپلوڈ کے بعد آپ کے ساتھ ڈیل ہو جائے. یہاں پہ ایک آپ سے کویشچن, میں نے اکثر اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہے, وہ سب سے پہلی بات جو آپ کے جی کیا پے کریں گے, اور میں مطلب یہی اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہوں کہ پہلے آپ کبھی بھی اماؤنٹ کی بات ڈیسائیڈ نہ کریں, ایٹ لیسٹ اس کو کچھ کر کے دکھائیں, کچھ چیزیں آفر, جیسے نعمان نے لسٹنگ کا کہا جی ٹھیک کر دیں گے, اسی طرح حسن نے بھی یہی بات کی کہ ہم نے اس کو پہلے کچھ کر کے دکھایا جس سے کلائنٹ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ دین دوبارہ آپ کے پاس آتا ہے. تو آپ نے بھی اسی طرح سے ان کو آفر کی ساری چیز. بالکل. اور اس کے علاوہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پرائزنگ کبھی بھی ہمیں نا پہلے سیٹ نہیں کرنی چاہیے. میں بھی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوں, اور میں بھی ہم اس کو 400-500 بول دیں, اس کی ریکوائرمنٹ $50 کا کوئی کام ہو جیسے لسٹنگ اپلوڈ کرنا, تو وہ یہ پرائزنگ دے کے کبھی بھی کلائنٹ آپ کو اپروچ نہیں کرے گا. اور اس کے پاس آپشن ہے, اس کے پاس اور بھی لوپ میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ اس کو رپلائی اپنے چیٹ باکس پہ لانا ہے, پراپر اس کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے, اس کی پرابلمس کو پوچھنا اس کو کیا چاہتا ہے, اس کے بعد آپ نے پرائز سیٹ کرنی ہے جو اس کے ساتھ. یہی ہے کہ کلائنٹ کو رائٹ اپروچ کیا ہے کہ اس کی پرابلم پوچھیں, دین اس کو آفر کریں, لیکن کبھی بھی پیسوں کی بات فرسٹ اٹیمپٹ میں نہ کریں. ایٹ لیسٹ کچھ اس کو کر کے دکھائیں جس کو اس کا ٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک ہے جی حسن آپ ایڈ کریں. جیسے کہ آپ نے بولا کہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے کلائنٹ کے ساتھ, اس طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کریں. بالکل ایسے ہی. آپ بلیو می سر, جو ہمارا ویری فرسٹ کلائنٹ تھا نا 11 مہینے پہلے جو ہمیں ملا, لاسٹ رمضان شریف میں ہمیں ملا تھا جو لاسٹ ایئر میں, تو سر اس طرح کا اس کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا الحمدللہ. ابھی اس کی لسٹنگ نا ہائی جیک ہو رہی ہے, امیزون پہ لسٹنگ ہائی جیک ہو رہی ہے, اور اس نے نا ایس سی ایس ٹیم رکھی ہوئی ہے اپنی. وہ ایس سی ایس ٹیم اس کو سیکریٹنائزڈ کر رہی ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ ایرر کدھر فال ہو رہا ہے, ایرر کدھر آ رہا ہے, کہ کہاں پہ پرابلم ہے. تو ایون اس کی جو لسٹنگ ہے وہ ہائی جیک ہو رہی ہے, اور اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ ہمیں کہ یار آئی کین ناٹ ڈو ورک ود یو مور بیکاز مائی لسٹنگ از ہائی جیک گائز. بٹ ہی سیڈ
I will do work with you for long time, even for lifetime, he said us. लेकिन इसकी रीज़न क्या है? इसके रीज़न है हमारा ट्रस्ट डेवलप हो गया और हमने जो उसको डिलीवरीज दी उसके जो डेड लाइन से हमने उससे पहले दी सर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डेड लाइन्स को मीट करना पड़ा. अच्छा जी, क्विकली मैं स्विच करता हूँ अनम की तरफ एंड मेराब की तरफ, दैन एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं. अनम, आप थोड़ा सा अपना जर्नी बताएं. अनम भी मेरी स्टूडेंट रही हैं और मुझे याद है, लेकिन अनम ने माशाल्लाह होलसेल में काफ़ी ग्रो किया है. क्या स्ट्रगल्स आई, किस चीज़ ने आपको कंसिस्टेंट रखा, किस चीज़ ने आपको गिव अप नहीं करने दिया? यहाँ पे ये मैसेज जाना स्टूडेंट्स को बड़ा ज़रूरी है. जो स्टूडेंट 1 महीने में चले जाते हैं, 2 महीने में छोड़ जाते हैं, लेकिन मैंने देखा माशाल्लाह आपको 1 साल वॉर्क में भी हो गया है और इस पूरे जर्नी में भी, और आपके साथ अब पूरी टीम माशाल्लाह अटैच है. तो थोड़ा सा आप ब्रीफ करें, किस चीज़ ने आपको कंसिस्टेंट रखा, क्या आपको इश्यूज़ आए और किस चीज़ ने आपको गिव अप नहीं करने दिया? अस्सलाम वालेकुम, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए. सर, जब हम लोगों ने स्टार्ट लिया था और ख़ास करके जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे बिल्कुल भी हाव नाव नहीं थी अमेज़ोन की, और ना ही मैं जानती थी. ठीक है. समटाइम ऐसे होता है कि आप कुछ ना कुछ रिसर्च करके आए होते हैं, लेकिन ना तो मैंने कोई रिसर्च की थी अमेज़ोन पे और ना ही मुझे कोई आइडिया था जब मेरी फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी. ठीक है. और मुझे याद है मेरी अभी होलसेल की क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई थी जब मुझे मेरा फ़र्स्ट क्लाइंट मिला था. उसकी रीज़न ये है कि मैंने अपने बैच के स्टार्ट होते ही मैंने अपनी जो वर्किंग थी उस पर काम स्टार्ट कर दिया था. मींस मैंने फेसबुक पे, उसके बाद जो हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म थे, लिंक्डइन, इन पे मैंने पोस्ट शेयर करना स्टार्ट कर दी, उन पे वर्किंग स्टार्ट कर दी. फॉर एग्जांपल अगर हम पीएल का कह रहे थे तो मैंने पीएल के जितने भी हम लोगों ने लेक्चर्स लिए थे, उन लेक्चर्स की जो मैं असाइनमेंट रेडी करती थी, उन्हीं असाइनमेंट्स को मैं अच्छे से रेडी करके अपलोड कर देती थी, या तो फेसबुक पे या लिंक्डइन पे. तो उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि वहाँ से लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया. इवन कि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था स्टार्ट में, लेकिन जब मैं पोस्ट शेयर करती थी तो उस पोस्ट से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेती थी कि इसके अगेंस्ट मेरे से क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं और उसका मुझे क्या आंसर डिलीवर करना है. तो वो सारी चीज़ें मैं अपने पास रेडी रखती थी. जब मुझसे कोई क्लाइंट उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेता था तो मैं उससे डिलीवर कर देती थी. बेसिकली यहाँ पे ये था कि आप उन चीज़ों को पहले से प्रिपेयर रखना. देखें अक्सर स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्लाइंट आता है वो प्रिपेयर नहीं होते. तो अपने क्वेश्चन आंसर को या अपने गोल्स को या आपने जो क्लाइंट के साथ बात करनी है या आपने जो मॉड्यूल्स बताने हैं उसको नोट डाउन करना, प्रिपेयर रखना बहुत ज़रूरी है, बजाय आप उस वक्त कंफ्यूज हो जाए या ना बता सकें. और यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो हम लोग असाइनमेंट्स आपको देते हैं उसमें वो रियल टाइम सिनेरियोज असाइनमेंट होती हैं. ठीक है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है कि कल को किसी तरह का भी क्लाइंट आएगा आपने उसको किस तरह से अप्रोच करना है या किस तरह से उसको हैंडल करना है. तो ठीक है, वो एक तरह हमारे लिए हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होता है. जब हम अपनी असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं तो वो एक तरह रियल टाइम वर्किंग होती है. हमारा वो एक्सपीरियंस हो रहा होता है कि हमने क्लाइंट के साथ कैसे वर्किंग करनी है. तो वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था. मैं साथ साथ करती रही और मैंने उससे फेसबुक पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया. फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स थे जिन्हें मैंने ज्वाइन किया. मुझे नहीं लगता कि शायद ही मैंने कोई ग्रुप ऐसा होगा जो छोड़ा होगा. और मैंने अपनी फेसबुक की जो प्रोफाइल थी उसे अमेज़ॉन के अकॉर्डिंग जिस तरह मुझे ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए था मैंने किया. मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया, सिर्फ मैंने फेसबुक पे काम किया. उसी को मैंने अपने मुताबिक किया कि मुझे इसमें क्या क्या चेंजिंग करनी चाहिए. वो सारी आपने एक टारगेट, एक प्लेटफॉर्म को टारगेट किया. बिल्कुल ऐसे ही हमें एक ही प्लेटफॉर्म को टारगेट करना चाहिए. अगर हम उस पर अच्छी वर्किंग कर सकें तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत रहती है. किस चीज़ ने आपको गिव अप नहीं करने दिया? लेकिन जैसे फर्स्ट क्लाइंट, फिर मुझे पता है आपको 2 महीने बाद क्लाइंट, फिर उसके बाद, तो किस चीज़ ने आपको गिव अप नहीं करने दिया? सर, गिव अप हमें अपने लिए एक टारगेट सेट करना चाहिए. मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया था 6 मंथ का, कि ये 6 मंथ मैंने अपने आप को दिए थे कि अगर इन 6 मंथ में मैं कुछ ना कर सकी तो मैंने छोड़ देना है. लेकिन उस 6 मंथ में कंप्लीट करने के लिए मुझे ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी. मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की. मुझे याद है कि शायद ही मैं महीने में कोई एक रात ऐसी होगी जो मैं सही से सोई होंगी. आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, उनको भी टाइम, घर भी को भी टाइम. इसके मतलब ऐसी फेमस भी आती हैं जी, घर है, बच्चे हैं, लेकिन ये उनके लिए भी मैसेज है. अगर ये कर सकती हैं तो हर फीमेल इसको मैनेज. सिर्फ बात यह है कि एक टारगेट सेट करना, एक गोल को सेट करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ को अचीव करना है, तो आप अचीव कर सकते हैं. मुझे याद है मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इसमें. उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. तो मुझे उन्होंने ना एक चीज़ कही
کہتے کہ آپ یہ کر لیں گی آپ کے لیے ایزی ہوگا. تو وہ چیز نا میرے مائنڈ میں بہت زیادہ مجھے نا تنگ کرتی تھی کہ یہ ورڈ مجھے مطلب اندر سے تنگ کرتے تھے کہ یہ ورڈ انہوں نے مجھے کہیں آپ کر لیں گی تو مجھے امپروو کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں کر کے دکھاؤں گی میں کر سکتی ہوں. مطلب میرے لیے سب کچھ بہت نیو تھا, میں نے اس کے بارے میں کبھی کوئی ریسرچ نہیں کی تھی, لیکن جب میں نے اس پہ ورکنگ اسٹارٹ کی مجھے مشکل بھی لگا, سم ٹائم دل کیا کہ میں اسے چھوڑ دوں, لیکن اپنے لیے خود ہی میں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا کہ نہیں میں نے گیو اپ نہیں کرنا. جب ہم کسی چیز کو ٹائم دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دے کے تنگ آ کے چھوڑ دیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوتے. اور بھی ہے کہ آپ ہی اپنی اس لائف یا چیزوں کو چینج کر سکتے, کوئی بندہ نہیں کر سکتا. ہم استاد یا مینٹورز یا ادارہ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے. جیسے دیکھیں انیبلرز نے واک بنا دیا, ایک ہماری مینٹور سپورٹ شپ ہے آپ کے ساتھ ہے, کوئی ایشو آتا ہے آپ سال بعد بھی آ رہے ہیں, ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں, گروپس آپ کے اوپن ہیں. اس سے زیادہ سپورٹ اگر آپ پھر بھی کہیں لیک کرتے ہو تو اس کا مطلب آپ کہیں کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں یا اس طرح سے کہیں کمی ہے کہ پراپر نہیں کر رہے. اچھا میں اب ماشاء اللہ آپ کے پاس ہول سیل کے کتنے کلائنٹس جن کے ساتھ ابھی ورکنگ کر رہی ہیں ایز اے ٹیم آپ لے کے چل رہے ہیں؟ سر پرسنل جو کلائنٹ ہیں ہم لوگ ٹیم میں ورکنگ کر رہے ہیں, اور ایک یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے جب ہم لوگ ورکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈالرز آ رہے ہیں نا ہم یہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, ہم ٹیم نہ بنائیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب ہم اپنے پاس رکھ لیں, لیکن اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ جب ہم اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز کو پراپر نہیں کر سکتے. ہم کسی ایک چیز میں تو اچھے ہو سکتے ہیں, ہر چیز میں اچھے نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم کسی اچھے اور ایسے ٹیم ممبر کو اپنے ساتھ ایڈ کریں جو ہم تو کسی ایک اسکل میں اچھے ہیں, اگر وہ کسی دوسری اسکل میں اچھے ہیں ہم اسے اپنے ساتھ ایڈ کر لیں تو میرے خیال میں ہماری ٹیم بہت اچھی جا سکتی ہے. اور یہ ایک میسج سب کو دیکھیں, اکیلا بندہ اس کی گروتھ انڈیویجول ہے اور کتنی زیادہ ہے, لیکن کولیبریٹ کرنے سے آپ جلدی گرو کرتے ہیں. اور یہی چیز ہم نے وارک کے اندر یا جو ہمارا آگے انکوبیشن آ رہا ہے وہ اسی چیز کو جو ہے آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ کولیبریشن بہت ضروری ہے. اس سے ایک گروتھ آپ دیکھیں نا, آپ لوگ اکیلے اسٹارٹ کیا تو ماشاء اللہ اب آپ کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے, آپ کے ساتھ پوری ٹیم ہے. تو یہ ایک سب کے لیے میسیج ہے, کولیبریٹ ہو کے کام کریں, گول سیٹ کریں اور چیزوں کو اس طرح سے لے کے چلے جس طرح آپ نے پلان بنایا, ایک پلان آف ایکشن بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کریں. ہم لوگ کہاں اسٹک ہوتے ہیں, ہم سوچتے رہتے ہیں, ایگزیکیوٹ نہیں لیتے, رسک نہیں لیتے. تو تھوڑے سے رسک لیں, ایگزیکیوٹ کریں, انشاءاللہ چیزیں آنے والے مہینوں میں بہت بہتر ہو سکتی ہے. میرے ساتھ میراب بیٹھی ہیں, میراب واک ممبر ہیں, اور میراب سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا جرنی ایز اے واک ممبر اور اب آپ کس موڈیول پہ کام کریں اور آپ کو کیا ایشوز آئے. السلام علیکم, دس از مہراب احمد and thank you for giving me the chance again. Okay, so I joined work around 6 months ago and I was an EVS student. اچھا EVS اسٹوڈنٹ ہے آپ, ٹھیک ہے. اور میں جب ورک میں آئی تھی میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, میں بالکل بلینک تھی. مجھے یہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ مجھے امیزون پہ کس ماڈیول کے اوپر ورکنگ کرنی ہے. میں نے ورک جوائن کیا, کچھ سینئرس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ PL کریں, یہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دے گا. بٹ میں نے کچھ PL کی ویڈیوز دیکھی, مجھے اتنا میرا مائنڈ اس کے اوپر آیا نہیں. میں نے جب ہول سیل کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے یہ کام تھوڑا سا انٹرسٹنگ لگا تھا, کیونکہ میرا مائنڈ تھا کہ میں اس کو فردر آگے لوکلی بھی کر سکتی ہوں, تو مجھے اس کو ہول سیل کو آپشن میں لینا چاہیے. تو میں نے ہول سیل کی EVS ویڈیوز دیکھنا اسٹارٹ کی. تو اراؤنڈ 1 منتھ میں نے اس کے اوپر صرف اپنا ویڈیوز دیکھتی رہی, کبھی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہی ہوں, ڈاکیومنٹریز دیکھتی تھی, لوگوں کی ویڈیوز ریسرچ کرتی تھی. صرف میں نے ریسرچ کی. اس کے بعد جب میرا کمپلیٹ ہو گیا تو میرے پاس ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں تھا, اور ایز سچ میں نے کورس نہیں کیا تھا, تو مجھے یہ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے کس مینٹور سے جا کے ہیلپ لینی ہے. تو مجھے بینیفٹ یہ ہوا کہ میں جہاں پہ بیٹھی تھی اوپر ورک میں, تو وہاں پہ ایک ایجنسی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا کولیبریٹ کیا کہ آئی تھنک آئی کین اسپیک ویل. مجھے تھا کہ شاید میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہوگا کہ میں کسی کو مولڈ کر سکتی ہوں. انہوں نے مجھے چانس دیا, انہوں نے مجھے ایز اے انٹرنی ہائر کر لیا. میں فری انٹرنی تھی, میں پیڈ انٹرنی نہیں تھی, میں فری انٹرنی تھی. وہ آلریڈی بزنس کر رہے تھے. میں نے اس میں ان کے ساتھ پروڈکٹ ہنٹ کیسے کرنی ہے, پروڈکٹ اینالائز کرنا سیکھا. اور میرا سب سے زیادہ اچھا جو ایکسپیرینس رہا تھا وہ میں پروڈکٹ اینالائز بہت اچھی کر لیتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور میں نے اس پروڈکٹ اینالائز کو کر کے ان کو اسٹارٹ میں نے کہا کہ یار آپ مجھے صرف ایک پروڈکٹ کی حد تک رکھے. میں نے ان کے ساتھ پروڈکٹس کے اوپر ورکنگ اسٹارٹ کی.
دین مجھے تھا کہ سب کے پاس کلائنٹ ہے, میرے پاس کلائنٹ نہیں ہے. یہ بڑی وہ چیلنجنگ ایک سچویشن اور اس بار مجھے ورک جوائن کیے ہوئے اراؤنڈ 3 months ہو گئے تھے جب مجھے یہ ہوا کہ یار وائی آئی ایم ناٹ ارننگ, ایوری ون از ارننگ, اور میں جس ایجنسی میں ہوں آئی ایم اسٹل اے فری انٹرنی آفٹر 3 months. تو سر میں نے نا فیس بک کے اوپر گروپس جوائن کیے, میں نے ایکٹیو رہنا اسٹارٹ کیا. تو آئی اسٹل ریممبر میں ایک رات جاگ رہی تھی, اراؤنڈ صبح 6:50 پہ ایک بندے نے پوسٹ کی کہ آئی نیڈ اے VA فار ہول سیل ماڈیول. سر میں نے اس کو میسج کیا, مجھے اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا. میں نے 1 day پورا ویٹ کیا, وہ ایکٹیو ہی نہیں ہوا فیس بک پہ. میں نے اس کو, مجھے لگا کہ شاید ہم لوگ تھوڑے سے ٹین ایجرز ہیں, ہم لوگ فیس بک سے زیادہ انسٹاگرام پہ ایکٹیو رہتے ہیں. میں نے اس کی پروفائل انسٹاگرام پہ جا کے ڈھونڈ لی, اور میں نے اس کو انسٹاگرام پہ جا کے میسج کیا کہ آپ نے مجھے اس طرح فیس بک کے اوپر پوسٹ کیا تھا تو میں اس کام کو کرنا چاہ رہی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ایک میٹنگ کر لیں. میں نے سر اس کے ساتھ زوم پہ میٹنگ کی تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے ایکسپیرینسڈ VA چاہیے, آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ ایکسپیرینس نہیں ہے میرے پاس ایکسپیرینس, اور میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو شو کرتی کہ بھائی میں یہ کر سکتی ہوں. میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ ایٹ لیسٹ گیو می اے چانس, فری چانس. میں نے اس کو بھی فری چانس کے اوپر کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو چائلڈ ایکسیس دے دوں گا اور میں تھوڑا آپ سے لسٹنگ آپٹیمائزیشن وغیرہ کرواؤں گا, دین میں اس کو چیک کروں گا کہ آپ کس طرح کر سکتی ہیں. سر میں نے 15 days اس کا کام کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے, تو میں آپ کے ساتھ نا یہاں پہ ورک میں آ کے میٹنگ کر لوں, کوئی ایشو تو نہیں. میں نے اس کو کہا تھا جی آپ آ جائیں. میں جس ایجنسی کے ساتھ بیٹھی تھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس طرح میری کلائنٹ نے آنا ہے تو مجھے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوگی, کیونکہ مجھے آگے بالکل بیسک پتا تھا, ابھی ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں تھا. انہوں نے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا. وہ کلائنٹ آیا تو ہم نے اس کو سارا میں نے ایکسپلین کیا کہ میں کس طرح سے کروں گی. کوئی میں نے اس کو فیک اسکرین شاٹس نہیں دیے کہ میں یہ آلریڈی کام کر رہی ہوں. تو اس نے مجھے وہاں پہ ایز اے پیڈ VA ہائر کیا تھا فرسٹ ٹائم. وہ میرے فرسٹ کلائنٹ تھے. اس کے بعد مجھے سب کو یہ چیز پتہ لگی تھی کہ مجھے بولنا آتا ہے, تو اسپیکنگ آتی ہے, کمیونیکیشن آپ کی بہت اچھی ہے, میری کمیونیکیشن اسکل. اور سر میں نے ایک چیز رکھی تھی کہ میں نے آج تک جتنے کلائنٹ سے بات کی ہے نا, میں نے فرسٹ میٹنگ میں کبھی بھی ان سے بزنس ڈسکس نہیں کیا. میں فرسٹ میٹنگ میں صرف کلائنٹ کے ساتھ اپنا لنک بناتی ہوں کہ اگر وہ ان کیس مجھے ایز اے VA ہائر نہیں بھی کرتا تو لائف میں کسی اور پوزیشن کے اوپر وہ جا کے مجھے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. ایڈوائس اس کو کر سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں. یہ بڑا اچھی ایک بات آپ نے ایڈ کی ہے کہ آپ لنک بنائیں, ایڈ کریں. بے شک کام نہیں دے رہا بٹ ان ٹچ رہیں, کنیکٹڈ رہیں, ٹھیک ہے. اس سے آپ کی ایک تو نیٹ ورکنگ بڑھتی ہے اور آپ کے کنیکشن بھی بڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے واقعی وہ آپ کو نیئر فیوچر میں شاید کوئی اور کام دے دیں. بالکل. تو ایگزیکٹلی سر اس کلائنٹ کے ساتھ کا اب میں لوکل ای کامرس کا بزنس رن کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. تو مطلب یہ زبردست. پہلے آپ نے دیکھیں گیو اپ نہیں کیا, کہاں پہ کہ آپ کو فیس بک پہ اپروچ کیا گیا, اگر نہیں رسپانس آیا تو یہ نہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی چیز. دین آپ نے اس کو ریسرچ کی. یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ غلطی بھی کرتے ہیں, رسپانس نہیں آیا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, فالو اپ نہیں کرتے. ہمارا فالو اپ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. ایک کلائنٹ کو اگر وہ نہیں اپروچ کر رہا, آپ ایک لسٹ ڈاؤن کریں کہ کس کلائنٹ کو آپ نے کب اپروچ کیا تھا, اس کو بار بار فالو اپ کریں. اس سے اس کو احساس ہوگا کہ آپ کتنے ذمہ دار ہیں, کتنے گول اورینٹیڈ ہیں, جس سے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی طرف کنورٹ ہوگا. میں مطلب یہ جو چیزیں نا, میں یہ سیریز اس کو انشاءاللہ ہر ویک کوشش کروں گا لے کے ایسے اسٹوڈنٹس کو بلاؤں جو اس طرح کے جرنیز میں اسٹرگل کر رہے ہیں اور جو کامیاب ہیں, تاکہ وہ اپنی ہر ٹیکنیک آپ لوگوں سے شیئر کریں اور آپ بھی انہی چیزوں پہ عمل کریں. تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی ایک اچھا انکم سورس سٹارٹ ضرور ہوگا. تو میرا یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ آپ نے گیو اپ نہیں کیا. آپ EVS اسٹوڈنٹ تھیں. یہاں پہ انیبلرز کی سپورٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر انیبلرز نے مجھے اس طرح سے سپورٹ کیا کہ EVS میں مجھے کچھ مینٹورس کا پتہ لگ گیا تھا. فزیکلی میں کسی کو نہیں جانتی تھی, تو اس کے بعد میں جن ایجنسیز کے ساتھ گئی انہوں نے مجھے آگے اور مینٹورس کا بتایا کہ آپ کچھ چیزوں کی ہیلپ آؤٹ, کیونکہ اوبیسلی وہ اپنا بزنس کر رہے تھے, وہ ہر چیز مجھے گائیڈ نہیں کر سکتے. تو میں نے ڈفرینٹ مینٹورس کے پاس بیٹھنا اسٹارٹ کیا. ایگزیکٹلی. سر میں آپ کے پاس بھی آئی تھی, سادہ پے کے لیے بھی آئی تھی. تو بالکل بیسک سے میرے پرابلمس تھے, کیونکہ میں ابھی اس ہائی اسکیل کے اوپر نہیں تھی کہ میں جا کے ان سے اتنی ڈیٹیل کوسچنس کرتی. لیکن میں نے جہاں پہ بھی جتنی سپورٹ مانگی ہے مجھے سپورٹ ملی ہے. اور میں نے مجھے بینیفٹ یہ رہا ہے کہ میں اسٹارٹ سے کولیبریشن کے ساتھ چلی ہوں. اگر میں اکیلے بیٹھی رہتی تو میں آج بھی شاید 6 months پہلے جس طرح تھی میں آج وہیں بیٹھی ہوں. یہ میرا خیال جتنے چاروں لوگ ہیں, اگر آپ یہ دیکھیں, ان سب کی مین ریزن کامیابی کی کولیبریشن. گیو اپ نہیں کیا, انہوں نے فالو اپس کیے ہیں اور یہ اپنی ایک گول کے اوپر اسٹک رہے ہیں. پلس انہوں نے ایک پلیٹ فارم کو چوز کر کے اس پہ ٹارگیٹ اورینٹیڈ رہے ہیں. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ ایک اور چائلڈ اسٹار بھی ہیں,
نور ہیں جو تھوڑا لیٹ ہوئی ہیں, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, محراب انم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو نور کو میں 5 منٹ کے لیے بلاتا ہوں. لیٹس سپوز نور کی بھی ایک اسٹرگلنگ, نور خود ایک سکسیس سٹوری ہیں, اور جو ہے اس میں نور آپ بے شک ادھر آ جائیں, میری سیٹ پہ آ جائیں, تو آپ آئیں بیٹھیں, اور مجھے تھوڑا سا, آپ آئیں کوئی بات نہیں, آپ بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی ایج کیا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں 13 ایئرس, کس چیز نے آپ کو پش کیا اس پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے کہ آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں آئیں, اور پھر آپ نے کیا ہرڈلس فیس کیں, اور اب کہاں پہ آپ سٹینڈ کر رہی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سر فار انوائٹنگ می ہیئر. سو جو میری جرنی اسٹارٹ ہوئی, پاپا نے پہلے مجھے اس چیز کا بتایا, ماما پاپا اسٹارٹ کر رہے تھے اس کو, تو یہ ویسے میرے پاس پنشمنٹ کے طور پر آئی تھی یہ چیز, کیونکہ میں پورا دن وانڈرز ہب فیس رہا یہ چینلز دیکھتی رہتی تھی, اور وہ کووڈ کا ٹائم تھا تو اتنی اسٹڈیز کا ادھر نہیں تھا, تو میں سارا دن یوٹیوب دیکھتی رہتی تھی. تو وہ انہوں نے پھر مجھے اس چیز پہ لگایا کہ ایسے چلو ای وی ایس دیکھو نا, کیونکہ میں ای وی ایس کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں نے ای وی ایس دیکھنا اسٹارٹ کی, تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, بیکاز لائک مجھے ویسے بھی نا انہی چیزوں میں جانا تھا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر وغیرہ یہ والا بننا تھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو پھر میں نے یہاں سے اسٹارٹ اپ لیا اپنا. میں نے پہلے امیزون پرائیویٹ لیبل کی ویڈیوز دیکھی ای وی ایس سے, تو وہاں سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. پھر میرے اسکول اسٹارٹ ہو گئے, تو ان چیزوں میں پھر نا میں اس طرح سے کرتی تھی کہ میں ویک میں 1 ڈے انیبلرس کا گلبرگ میں جو آفس ہوتا تھا بالکل وہاں وزٹ کرتی تھی, جو فری میٹ اپ ہوتا تھا ڈیلی, تو اس کو ویک میں 1 to 2 days میں وزٹ ضرور کرتی تھی, تاکہ میری کوئی کیوریز ہوں تو وہ وہاں پہ ریزالو ہو جائیں. اگر کوئی کیوریز نہ بھی ہوں پھر بھی میں جاتی تھی, تاکہ اور جو لوگ کیوریز پوچھتے ہیں شاید ان سے ہی میرا کوئی کچھ نالج گین ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے یعنی کہ پھر جب میں نے اسٹارٹ کیا, میں نے اب گھر میں تو سارا ویڈیوز دیکھ لیں, پھر مجھے پریکٹیکل ایکسپیرینس چاہیے کہ میں نے اس سے آگے بھی جانا ہے. تو پھر جب ہی ورک جوائن کیا آپ نے, اور ورک میں ماشاء اللہ آپ کی پریزنٹیشنز دیکھی ہیں. اب آپ کے کتنی لانچز آپ کی ہو چکی ہیں اب تک 2 سال میں؟ یس 2 years میں الحمدللہ میں نے 16 لانچز کر لی ہیں. 16 لانچز, یہ مطلب دیکھیں جی, آپ سب کے لیے میسج ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے نہیں کام ہو رہا ہے کلائنٹ, اگر یہ 2 سال میں 16 لانچز ای وی ایس اسٹوڈنٹ ہیں اور ورک جوائن کیا ہے کر سکتے ہیں, تو آپ میں سے ہر بندہ جو اس وقت اسٹرگلنگ فیس میں ہے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے. بٹ صرف بات یہ ہے کہ ایک ول پاور, ایک آپ کو رسک لینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر محنت کیے اس میں آگے جا سکیں, اس کو ٹائم دینا پڑے گا, اس کو کنسسٹنٹلی ٹائم دینا پڑے گا, رائٹ اپروچ, اور ایک اور چیز کہ اپنے آپ کو اس میں اپڈیٹ رکھنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ جی میں نیکسٹ ویک ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ اسی طرح کچھ اسٹوڈنٹس بلاؤں گا جو کہ سارے اسٹرگلنگ فیز میں ہوں گے, جن کے پاس کوئی کلائنٹ نہیں ہوں گے. ایسے اسٹوڈنٹ ڈھونڈتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, تاکہ ان کو گائیڈ کر سکیں کہ ان کے لیے رائٹ اپروچ کیا ہے. یہاں پہ پھر میں ریپیٹ کر دوں گا کہ فالو اپس, گول اپنے سیٹ کریں, ٹائم دیں, ریسرچ کریں. ایک چیز پہ چیز نہ لیں کہ ایک چیز اگر میں نے بتا دی ہے تو وہی کافی ہے, نہیں, یہ ریسرچ بیسڈ کام ہے, اور اس میں جتنی ریسرچ کریں اتنے آئیڈیاز کلیئر ہوتے ہیں. اور چاہے لنکڈن پہ کام کریں, چاہے فائور پہ, چاہے اپ ورک پہ, چاہے guru.com, ایک پلیٹ فارم کو چوز کریں اور اس پہ اپنی پوسٹ لگائیں, ایکٹیو رہیں, انٹرنیشنل پلیٹ فارم, لوگوں کی کوئریز ریزالو کریں. پیسوں کی بات کبھی بھی فوراً نہ کریں, کچھ ایٹ لیسٹ سروس ان کو فری دیں جس سے آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو. لاسٹ چیز, اپنا پورٹ فولیو بہت اچھا بلٹ اپ کریں. تو یہاں پہ میں آپ سب کا جی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب نے ٹائم دیا اور ان لوگوں کو گائیڈ کیا جو کہ اسٹرگلنگ فیز میں ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ چیزیں آگے لے کے آتے رہیں گے. اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ ضرور اٹیچ کریں جو کہ ابھی آگے آنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے اسٹک ہیں, تو ان کو ضرور لفٹ اپ کریں, ان کو چانس دیں, موقع دیں, اور اسی طرح گرو کریں. آپ لوگوں کے لیے جی گڈ وشز ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم انشاءاللہ بہت جلدی کچھ ایسے اسٹوڈنٹ لائیں گے جن کے پاس کوئی کلائنٹ نہیں ہوگا. میں ایسے اسٹوڈنٹ ڈھونڈتا ہوں اور دیکھتے ہیں وہ اس میں کیوں فلاپ ہو رہے ہیں, یہ کیا ریزنز ہیں ان کے پاس کلائنٹ نہیں آ رہے یا وہ سروسز نہیں دے پا رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. تھینک یو سو مچ.